بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ مغربی مورخین کے برخلاف ایرانی مورخین اس واقعے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بسوس شہنشاہ داریوش کو بے سے قتل کر کے اس کی لاش کو رت میں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ سکندر نے جب حیرت کے ساتھ اس لاوارث رت کا گہرا جائزہ لیا تو اسے اس کے اندر ایران کے شہنشاہ داریوش کی لاش پڑی ہوئی ملی، جبکہ رت چلانے والا بھی اپنی جان بچانے کے لیے پہلے ہی بھاگ چکا تھا اور وہاں دور دور تک کوئی موجود نہیں تھا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ وسیع عریض سلطنت کے مالک داریوش کی لاش اس تپتے صحرا میں لاوارث پڑی ہوئی تھی، اور وقت کے اتنے بڑے شہنشاہ کی قسم پرسی دیکھ کر سکندر کو دل میں داریوش کی اس عبرتناک حالت پر بہت رنج ہوا، لہٰذا اس نے فوراً اپنا قیمتی سرخ شاہی لبادہ اتارا اور بڑے احترام کے ساتھ اسے شہنشاہ کی لاش پر ڈال دیا تاکہ اس کی میت کی بے حرمتی نہ ہو۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تپتی ہوئی ریت پر داریوش کی اس آخری سانس کے ساتھ ہی ایران پر صدیوں سے راج کرنے والے عظیم الشان ہخامنشی خاندان کا سنہری عہد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ تاہم مورخین کے درمیان اس امر پر اب بھی شدید اختلاف پایا جاتا ہے کہ داریوش کو اصل میں کس مقام پر قتل کیا گیا تھا۔ تاریخ دانوں کا ایک بڑا گروہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ داریوش کو سمنان اور شہروز نامی شہروں کے درمیان واقع ایک ویران وادی میں جولائی 330 قبل مسیح کے تپتے مہینے میں قتل کیا گیا تھا، جبکہ مورخین کا دوسرا گروہ کہتا ہے کہ داریوش کو دامغان شہر کے قریب موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس سانحے کے بعد سکندر کے حکم پر داریوش کی لاش کو پورے شاہی احترام کے ساتھ واپس تخت جمشید بھیج دیا گیا، جہاں مذہبی رسوم اور پورے وقار کے ساتھ اس کی تجہیز و تکفین مکمل کی گئی اور اسے اس کے آباء و اجداد کے مقبروں میں دفن کیا گیا۔ اس بڑے مارکے اور سیاسی انقلاب کے بعد سکندر نے امن و امان قائم رکھنے کے لیے اہل پارس یعنی خراسان کی سرزمین کے ایک مقتدر شخص کو وہاں کا نیا حاکم مقرر کر دیا اور خراسان کے ساتھ ساتھ گورگان کا وسیع علاقہ بھی اس کے زیر نگی کر دیا، جبکہ اپنی سلطنت کی گرفت مضبوط رکھنے کے لیے ایک نامور یونانی سالار کو اس کا نائب مقرر کیا، اور یہ انتظامات کرنے کے بعد سکندر نے مزید علاقے فتح کرنے کے لیے آگے پیش قدمی کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی سکندر نے دل میں یہ تہیہ بھی کر لیا تھا کہ وہ شہنشاہ داریوش کے غدار قاتل بسوس کو دنیا کے کسی بھی کونے سے ڈھونڈ نکالے گا اور اسے پکڑ کر اس کے اس بھیانک جرم کی ایسی عبرتناک سزا دے گا جو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے۔ داریوش کے اپنے ہی ایک حاکم کے ہاتھوں اس دردناک موت نے ایران کے اندر ہخامنشی عہد کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا اور یوں ایک عظیم الشان سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا۔ مورخین اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ فتح کیے گئے تمام ایرانی شہروں میں سے سکندر نے سب سے زیادہ اکبتانہ یعنی ہمدان شہر کو پسند کیا تھا، اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ پرسیپولس پہنچنے کے وقت تک سکندر کو صرف مغربی زمینوں پر ہی اقتدار حاصل ہو سکا تھا، لیکن ہمدان شہر میں فاتحانہ داخل ہوتے ہی اس نے پوری ایرانی مملکت کی فرما روائی اور حکومت کی تمام تر ذمہ داریاں باقاعدہ طور پر اپنے ہاتھوں میں لے لی تھیں۔ اکبتانہ یعنی ہمدان کا یہ تاریخی شہر سکندر کو اس لیے بھی سب سے زیادہ پسند تھا کیونکہ باقی ایرانی شہروں کی نسبت یہ جغرافیائی اور مادی لحاظ سے عسکری و سیاسی مقاصد کے لیے زیادہ موزوں اور محفوظ تھا۔ اس شہر کی حفاظت کے لیے ارد گرد 7 عظیم مضبوط فصیلیں بنائی گئی تھیں جو شہر کی طرف آنے والی مرکزی شاہراہ سے شروع ہو کر ایک کے بعد دیگرے اندر کی طرف جاتی تھیں، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان 7 فصیلوں کے رنگ ایک دوسرے سے بالکل الگ اور منفرد تھے۔ ان میں سب سے باہر والی فصیل پر خاص طور پر سنہرا رنگ ہوا تھا جو دن کے وقت سورج کی تیز دھوپ میں سونے کی طرح خوب چمکتا اور دور سے آنے والے مسافر کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتا تھا۔ اس کے علاوہ اکبتانہ اس بنا پر بھی سکندر کے دل کو بہت بھایا تھا کیونکہ اس شہر کی ہوا میں ایک ایسی خنک دلنشین اور ٹھنڈی چاشنی تھی جیسے کہ اس کے اپنے وطن مقدونیہ کے مرکزی شہر پیلا کی ہوا کرتی تھی، جسے محسوس کر کے سکندر اکثر اپنے وطن کی یادوں میں کھو جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہمدان کا طرز تعمیر اور محلات کی بناوٹ کافی حد تک یونانیوں کے روایتی فن تعمیر سے مشابہت رکھتی تھی، جس کی وجہ سے یونانی لشکری وہاں
خود کو اجنبی محسوس نہیں کرتے تھے۔ سکندر نے اس شہر میں قیام کے دوران یہ بھی دیکھا کہ اکبتانہ کے بالکل پاس ہی بلند پہاڑوں کا ایک ایسا طویل سلسلہ شروع ہوتا تھا جس کی فلک بوز چوٹیوں کے سامنے یونان کی چھوٹی پہاڑیاں بالکل معمولی نظر آتی تھیں۔ اکبتانہ کی ٹھنڈی شمالی سمت میں کوہستان ارارات کا عظیم پہاڑی سلسلہ واقع تھا۔ یہ پہاڑ اگرچہ شہر سے براہ راست واضح نظر تو نہیں آتا تھا، تاہم موسم صاف ہونے پر اس کی دور دراز واقع برف پوش چوٹیاں افق پر کبھی کبھار دکھائی دیتی تھیں، جو دیکھنے والے پر ایک سحر طاری کر دیتی تھیں۔ بدقسمت شہنشاہ داریوش کی لاش کو شاہی پروٹوکول کے ساتھ تخت جمشید بھجوانے کے بعد سکندر نے اب تاپوری یعنی موجودہ مازندان اور بریکینیا یعنی موجودہ گورگان کے ان تمام وسیع علاقوں کو مکمل طور پر مفتوح اور اپنے زیر نگی کرنے کے لیے اپنے عظیم لشکر کے ساتھ آگے پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ اس طوفانی پیش قدمی کے دوران مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تاکہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ علاقوں کو گھیرے میں لے کر فتح کیا جا سکے۔ ان میں سب سے مختصر مگر دشوار، پتھریلا اور خطرناک پہاڑی راستہ سکندر نے خود اپنے لیے اختیار کیا اور وہ بے خوفی سے آگے بڑھتا ہوا بلا آخر بحیرہ خزر یعنی کیسپین سی کے ساحل تک جا پہنچا۔ وہاں پہنچتے ہی اس کے شاندار استقبال کے لیے گورکان کا حاکم پہلے سے ہی وہاں موجود تھا، جس نے سکندر کے جلال کے سامنے سر جھکاتے ہوئے فوراً اپنی اطاعت کا اعتراف کر لیا۔ اس کے علاوہ وہیں پر مازندان کے بااثر حکمران بھی اس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بھی عاجزی کے ساتھ اپنی وفاداری کا کھل کر اظہار کیا۔ اپنے دشمنوں کو اس طرح گھٹنوں کے بل جھکتا دیکھ کر بحیرہ خزر کے خوبصورت اور پرسکون کنارے پر سکندر نے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ قیام کر لیا تھا۔ ابھی وہاں قیام کیے چند ہی روز گزرے تھے کہ اتنی دیر میں مختلف راستوں سے آنے والے یونانی لشکر کے باقی دونوں حصے بھی تمام رکاوٹیں عبور کر کے کامیابی کے ساتھ اس سے آن ملے تھے۔ بحیرہ خزر کے خوبصورت ساحل پر قیام کے دوران کچھ زرتشتی پجاری بھی سکندر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان زرتشتیوں نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے سکندر پر یہ انکشاف کیا کہ وہ یونانیوں اور دیگر بت پرست آریاؤں کے بالکل برعکس کسی مٹی یا پتھر کے دیوتا کی مورتی کے سامنے نہیں جھکتے، بلکہ وہ صرف ایک اندیکھے خدا اور اس کی پیدا کردہ پاکیزہ آگ کی پرستش کرتے ہیں۔ سکندر کو اس وقت شدید حیرت ہوئی جب اس نے غور کیا کہ جو زبان وہ زرتشتی بول رہے تھے اس سے سکندر نہ صرف کچھ سمجھ رہا تھا بلکہ وہ لوگ اپنی گفتگو میں کافی زیادہ یونانی الفاظ بھی روانی سے استعمال کر رہے تھے۔ ان زرتشتی عالموں نے سکندر کے سامنے اپنی مذہبی کتابوں کے راز کھولتے ہوئے انکشاف کیا کہ ہماری روایات میں یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ زمانہ قدیم میں کوہستان ارارات کے ارد گرد ایک ایسا ہولناک اور بڑا طوفان آیا تھا جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ان کا یہ مذہبی عقیدہ بھی تھا کہ مستقبل میں ایک دمدار ستارہ کسی بھی وقت خلا سے آ کر سیدھا زمین سے ٹکرائے گا، جس کے نتیجے میں ہر طرف ایک خوفناک تپتا ہوا آگ کا طوفان پھیل جائے گا، لیکن وہ خود اپنے پاکیزہ عقیدے کی وجہ سے اس تباہی سے بالکل محفوظ رہیں گے اور پھر اطمینان کے ساتھ ہمیشہ رہنے والی دائمی بہشت یعنی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ زرتشتیوں نے سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے اسے کوہستانی سلسلے کے اندر ایک ایسی پراسرار جگہ بھی دکھائی جہاں قدیم زمانے سے ہمیشہ قدرتی طور پر آگ جلتی رہتی تھی۔ وہاں زمین کی دراڑوں سے ہر وقت سیاہ رنگ کا ایک چمکدار سیال مادہ ابلتا رہتا تھا جو پانی کی طرح ڈھلانوں سے بہتا ہوا نیچے ایک قدرتی چشمے میں جا گرتا تھا جہاں سے مسلسل اونچے اور سرخ شعلے ابل رہے ہوتے تھے۔ وہ زرتشتی پجاری فخر سے کہتے تھے کہ ان چٹانوں کے درمیان صدیوں سے ایسی ہی مقدس آگ چمکتی ہے اور اس میں سے کبھی نہ ختم ہونے والا نیلا دھواں نکلتا رہتا ہے۔ سکندر کے حکم پر جب کچھ ماہر یونانی مناہوں، سیاستدانوں اور عسکری ہنرمندوں نے اس جگہ کا باریک بینی سے جائزہ لیا تو انہوں نے وہ عجیب منظر دیکھ کر شدید حیرت کا اظہار کیا، کیونکہ آج ان پر قدرت کے ایک بالکل نئے عنصر کا انکشاف ہوا تھا۔ وہ پراسرار مادہ جو کوہستانی سلسلے سے ابل کر بہہ رہا تھا دراصل کوئی جادو نہیں بلکہ ایک زمین دوز آتش فشانی دھارا تھا۔ جو گاڑھا مادہ اس چشمے سے نکل رہا تھا اس میں نفت یعنی مٹی کے تیل اور رال دونوں کی خصوصیات موجود تھیں۔ اس عجیب مادے میں یہ حیرت انگیز صفت بھی تھی کہ اگر کوئی جلتی ہوئی مشعل صرف اس کے قریب بھی لائی جاتی تو وہ مادہ دور ہی سے آگ کو اپنی طرف کھینچ لیتا اور اس میں فوراً ایک ہولناک اشتعال برپا ہو جاتا۔ باپ اور سیال کے اس شدید آتشگیر مرکب
مرکب سے اہل یونان نے اس وقت جو سائنسی تجربات کیے وہ ایک طرح سے موجودہ پیٹرولیم کی دنیا میں باقاعدہ امتحان اور استعمال کا سب سے پہلا تاریخی ریکارڈ تھا۔ اس جادوئی مادے کو دیکھ کر یونانی سائنسدان اور سالار بڑے خوش ہوئے اور اس کا ایک سنسنی خیز تماشا سکندر کو دکھانے کے لیے انہیں ایک انوکھی عسکری تدبیر سوجی۔ سکندر کی شاہی خیمہ گاہ کے سامنے جو ایک وسیع اور کھلا میدان تھا، انہوں نے رات کے اندھیرے میں وہ سیال مادہ چپکے سے پورے میدان کے اندر چھڑک دیا اور پھر جب سورج غروب ہونے کے بعد گھب اندھیری رات چھا گئی تو جس جگہ انہوں نے وہ مادہ چھڑکا تھا اس کے آخری کونے پر وہ ایک جلتی ہوئی مشعل لے کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد جب سکندر کے سامنے اس میدان کے ایک کونے میں جلتی ہوئی مشعل گرائی گئی تو سیکنڈوں کے اندر پورے میدان میں اتنی ہولناک تیزی سے گرجدار شعلے بڑھکے کہ سارا میدان آسمان کو چھوتی ہوئی آگ کا شعلہ بن کر رہ گیا۔ بحر خزر کے ساحل پر قیام کے دوران کچھ اعلیٰ کردار کے حامل مانی اور مجوسی دانشور بھی سکندر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کافی دیر تک سکندر سے ایران کے سابقہ حکمرانوں کے طور طریقوں اور نظام حکومت سے متعلق گفتگو کرتے رہے۔ ان بزرگوں نے تاریخ کے اوراق الٹتے ہوئے سکندر پر یہ اہم انکشاف کیا کہ پرانے وقتوں میں بابلیوں نے دنیا میں ایک ایسی منفرد شہری ریاست قائم کی تھی جو اپنے دور میں بہت عظیم الشان اور طاقتور تھی، لیکن اس کا ڈھانچہ کچھ ایسا تھا کہ دراصل ایک ہی مرکزی شہر باقی تمام شہروں پر اپنی مرضی مسلط کرتا تھا اور پورا ملک صرف ایک شہر کا غلام بن کر رہ جاتا تھا۔ انہوں نے سکندر کو ماضی کے مزید قصے سناتے ہوئے یہ بھی کہا کہ تاریخ میں آشوری بھی ایک بہت بڑی قوم گزری ہے۔ آشوریوں نے اپنی عسکری طاقت کے بلبوتے پر دنیا کی مختلف قوموں کو جنگوں میں شکست دے کر فتح کر لیا اور پھر ان مفتوحہ قوموں کو اپنی ریاست کی مجبور رعایا بنا کر ان کی پہچان ہی ختم کر دی۔ انہوں نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید کہا، اس کے برعکس ایران کے ہخامنشی شہنشاہوں نے ایک الگ اور بہترین اصول اپنایا۔ انہوں نے دوسری قوموں پر اپنی حکمرانی کا ایک مضبوط انتظام تو ضرور قائم کیا، تاہم انہوں نے ان مفتوحہ قوموں کی ثقافت، زبان اور ان کی الگ حیثیت کو ہمیشہ محفوظ رکھا۔ گویا ہخامنشی بادشاہوں نے ان تمام الگ الگ اجزاء کو ان کی اصل شکل میں قائم رکھتے ہوئے ان کے درمیان ایک ایسا مضبوط سیاسی پل تیار کر لیا تھا جس نے پوری مملکت کو ایک لڑی میں پرو دیا تھا۔ سکندر ان کی بتائی ہوئی ان تصویراتی اطلاعات کو سن کر بے حد خوش اور متاثر ہوا، کیونکہ وہ خود بھی اب اسی قسم کی ایک عالمگیر سلطنت کا خواب دیکھ رہا تھا۔ لیکن اسی خوشگوار ماحول کے دوران اچانک سکندر کے لشکر میں ایک ایسا غیر معمولی اور افسوسناک واقعہ بھی رونما ہوا جس نے پوری فوج کے ہوش اڑا دیے۔ دراصل سکندر اس ساحلی مقام پر قیام کر کے اپنے سب سے قابل سالار پارمینو کا بڑی بے چینی سے منتظر تھا، جو یونانی لشکر کے ایک بڑے حصے کے ساتھ پیچھے اکبتانہ یعنی ہمدان شہر میں قیام کیے ہوئے تھا اور وہیں سے اپنے دستوں کے ساتھ نکل کر اس نے آگے آ کر سکندر کے ساتھ ملنا تھا، جبکہ دوسری طرف پارمینو کا بیٹا فلوٹس اس وقت سکندر کے ساتھ اس کے مرکزی کیمپ میں موجود تھا۔ جو حادثہ پیش آیا وہ بدقسمتی سے اسی پارمینو کے بیٹے فلوٹس سے متعلق ہی تھا۔ مورخین کے مطابق یہ حادثہ کچھ اس طرح سے پیش آیا تھا کہ ماضی میں دمشق کی فتح کے وقت فلوٹس کی ملاقات ایک انتہائی خوبصورت عورت سے ہوئی تھی جس کا نام اینٹیگون تھا۔ وہ یونان کے ایک علاقے کی رہنے والی تھی جس کا نام پرنا تھا۔ یہ عورت چونکہ دمشق کے بعد سے ہی مسلسل فلوٹس کے ساتھ اس کے خیمے میں لونڈی کے طور پر رہ رہی تھی، اس لیے فلوٹس کے ساتھ دن رات رہتے ہوئے اس پر کئی ایسے چونکا دینے والے حقائق آشکار ہوئے جن کا عام لشکری تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس عورت نے موقع پا کر یونانی کیمپ کے بااثر لوگوں پر چپکے سے یہ انکشاف کر دیا کہ فلوٹس اکثر تنہائی میں شراب کے نشے میں دھت ہو کر یہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ مشرق میں یونانیوں کی یہ تمام کامیابیاں صرف اور صرف فلوٹس اور اس کے باپ پارمینو کی جنگی حکمت عملی، ہمت اور لازوال کامرانی کا نتیجہ ہیں، اور یہ کہ مقدونیہ کا یہ نوجوان جذباتی اور ناتجربہ کار بادشاہ سکندر اکیلے اپنے دم پر ایسے تاریخی اور ناممکن کارنامے کبھی انجام نہیں دے سکتا۔ سکندر نے جب یہ باغیانہ باتیں سنی تو اس کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہو گئے اور اس نے فوراً اینٹیگون نامی اس عورت کو اپنے پاس طلب کیا اور اس نے ان تمام واقعات سے متعلق تفصیلات دریافت کی۔ اس نے بغیر کچھ چھپائے تفصیل کے ساتھ ساری خفیہ باتوں سے سکندر کو آگاہ کر دیا جو فلوٹس اکثر و بیشتر اپنے تکبر میں کہا کرتا تھا اور سکندر کی توہین کا باعث بنتی تھیں۔ اینٹیگون نامی اس عورت کے منہ سے یہ باتیں سن کر سکندر گہری سوچ میں ڈوب گیا اور اس
اس طرح خاموش ہو گیا جیسے اس نے ان باتوں کو نظر انداز کر کے بلا دیا ہو، لیکن اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک چکی تھی۔ دوسری طرف لوٹس انتہائی سرکش اور مغرور قسم کا آدمی تھا جو اپنی حد سے تجاوز کر رہا تھا۔ وہ خود کو سکندر کے برابر سمجھتا تھا اور سکندر ہی کی طرح لشکریوں میں روپیہ پیسہ تقسیم کرتا رہتا تھا، اور اپنی حماقت کی وجہ سے ہر ذاتی اور سرکاری معاملے میں برابر سکندر کی مخالفت اور مزاحمت کرتا چلا آ رہا تھا۔ چونکہ وہ مقدونوی لشکر کے ایک بہت بڑے اور اہم حصے کا کمانڈر اور نگران تھا، اس لیے اس کے سر پر طاقت کا نشہ سوار تھا، اور وہ یہ خام خیالی دل میں پالے ہوئے تھا کہ پورے لشکر میں اسے سکندر کے برابر ہی مقبولیت، طاقت اور اثر و رسوخ حاصل ہے اور کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی دوران لشکر کے اندر سکندر کے خلاف ایک انتہائی خوفناک سازش تیار کی گئی جس کا مقصد سکندر کا خاتمہ کرنا تھا۔